السلام علیکم۔ تاریخی افسانے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ بات ہے 26 نومبر 1930 کی، جب کینیڈا کے دا میریڈن جنرل نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پر ایک خبر پبلش ہوتی ہے جس کا ٹائٹل ولیج آف ڈیڈ تھا۔ اس خبر نے پورے کینیڈا میں خوف کی لہر دوڑا دی، کیونکہ نارتھ کینیڈا میں ایک پورا قبیلہ راتوں رات غائب ہو گیا تھا۔ دوستو، نارتھ کینیڈا کے دور دراز علاقے میں موجود یہ ہے انجیکونی لیک، جس کے کنارے پر ایک بستی موجود ہے جہاں اسکیمو نامی ٹرائب رہتا تھا۔ اس میں قریب 100 سے 150 لوگ رہتے تھے جو اس لیک سے مچھلی کا شکار کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ نارتھ کینیڈا کا وہ ایریا ہے جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اسکوائر کلومیٹر پر صرف چند ہزار لوگ بستے ہیں۔ اس کی وجہ یہاں کا سخت ترین موسم ہے۔ انجیکونی لیک میں مچھلیوں کے علاوہ آس پاس کے ایریا میں اور بھی دوسرے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے یہاں کئی شکاری آتے ہیں۔ یہ نومبر 1930 کا ایک ٹھنڈا ترین دن تھا جب جو لیبل نامی ایک شکاری اسی لیک میں شکار کے لیے آیا۔ شکار میں وہ اس قدر بزی ہو گیا کہ کب صبح سے شام ہو گئی اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح انجیکونی لیک کے کنارے اسکیمو نامی قبیلے میں جا کر رات گزار لے گا۔ اس قبیلے کے لوگ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی خوشامد کرنے میں بہت مشہور تھے، لہٰذا جو لیبل نے اپنا سامان باندھا اور اسکیمو کی طرف چل دیا۔ یہ ایک چاندنی رات تھی، لیکن دور دور تک صرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ صرف اپنے پیروں کی آواز سن سکتا تھا۔ حالانکہ جو ایسا پہلے بھی کر چکا تھا، لیکن آج کچھ نہ کچھ عجیب ضرور تھا۔ ویسے جب بھی وہ اس بستی کی طرف پہنچتا تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگتیں جو کہ بستے والوں نے ہی پال رکھے تھے، لیکن آج کے دن بستی کے قریب پہنچنے پر بھی صرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ یہ سب محسوس کرتے ہوئے جو نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید گاؤں والے سو رہے ہیں یا پھر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اب دور سے ہی وہ بستی کے خیمے دیکھ سکتا تھا جن میں سے ابھی بھی دھواں اٹھتے ہوئے نظر آ رہا تھا، لیکن قریب پہنچنے پر بھی اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ فائنلی جب جو لیبل بستی میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ نہ تو یہاں کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی جانور، اور جو کے لیے حیرانی کی بات یہ بھی تھی کہ گھروں کے اوپر سے دھوئیں اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے ان کے اندر ابھی بھی کوئی موجود ہو۔ وہ رینڈملی ایک خیمے میں گیا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ایسا ہی حال سارے خیموں کا تھا۔ شاید جو یہ سارا منظر دیکھا اندیکھا کر کے وہاں سے چلا جاتا، لیکن ایک چیز تھی جس نے جو کو اور زیادہ پریشان کر دیا۔ کچھ گھروں میں کھانا پکانے والے برتن چولہوں پر موجود تھے اور ان میں کھانا جل چکا تھا، یعنی کسی نے رات میں کھانا بنانے کے لیے رکھا تو تھا لیکن وہ کھا نہیں سکا تھا۔ یہاں تک کہ بستی کی عورتیں جو کپڑے سلائی کرتی تھیں وہ کپڑے بھی وہاں موجود تھے اور سوئی میں دھاگا بھی ڈلا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بستی کے لوگ اچانک یہاں سے گئے ہیں، پر آخر گئے کہاں تھے؟ جو لیبل نے پوری بستی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ جو کتے قبیلے والوں نے پال رکھے تھے ان کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی، لیکن کتے بھوک سے مر چکے تھے۔ حالانکہ کتوں کے سامنے کھانا بھی موجود تھا لیکن ان کو دینے والا کوئی انسان نہیں تھا۔ وہاں پر اس نے ایک قبر کھودی ہوئی دیکھی جس کو دیکھ کر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس قبر کو کھودے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جو لیبل کی پریشانی میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات کے وقت یہ سارا منظر دیکھ کر کافی گھبرا گیا تھا۔ یہاں کے لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے کتوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ سب دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شاید یہاں کچھ نہ کچھ عجیب ہوا ہے، کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس نے یہاں کے لوگوں کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا ہے، اتنا مجبور کہ وہ اپنے کتے بھی چھوڑ گئے، کپڑے، کھانے اور جلتی ہوئی آگ کو بھی بجھا نہ سکے۔ جو یہ سب دیکھ کر زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور جلد از جلد ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے کیمپس پر رابطہ کیا اور ان کو آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ پولیس جب گاؤں پہنچی تو جو کچھ جو لیبل نے بتایا تھا وہ سب سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شک ہوا کہ شاید یہاں پر کسی نے حملہ کیا ہے اور بستی کے سارے لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں نہ کہیں خون کے نشانات تو ضرور ملتے۔ خون نہ بھی ملتا تو کہیں نہ کہیں مار دھاڑ کی وجہ سے کچھ سامان ہی بکھرا ہوا نظر آتا۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اس سرچ آپریشن میں ایک بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جو شاید جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اس برف پر جو کے علاوہ کسی کے پیروں کے نشان نہیں تھے، یعنی اس بستی میں اگر کوئی آیا نہیں اور گیا نہیں تو پھر بستی والے آخر گئے کہاں؟ لیک کے اوپر بھی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں کناروں پر لگی ہوئی تھیں، کیونکہ اس موسم
موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا، اس لیے کشتیوں کو زمین کی طرف کھینچ کر پار کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا اگر ان کو کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہوتا تو کہیں نہ کہیں سے لیک کی لیئر ضرور ٹوٹی ہوئی ہوتی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن میں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ لوگ ان کے یہاں آنے سے 8 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1 یا 2 روز بھوکا رہنے سے نہیں ہو سکی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو یہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ دھواں تھا جو لکڑیاں بجھنے کے کافی دیر تک اٹھتا رہتا ہے۔ پولیس کے سامنے ڈھیر سارے سوال تھے لیکن جواب ایک بھی نہیں تھا۔ کئی مہینوں کے سرچ آپریشن کے بعد آخر پولیس نے اس کیس کو انسولوڈ کا ٹھپا لگا کر بند کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس کو بھول گئے۔ اس واقعے کے 50 سالوں کے بعد 1984 میں روجر بور اور نائجل بلنڈل نامی رائٹرز نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلین سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ لوگ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے انجی-کونی لیک کے پاس گئے تو انہیں وہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے، جنہوں نے بتایا کہ اکثر انہوں نے جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپس مختلف ہوتی ہیں، اور وہ اسی بستی کی طرف اڑتے رہتے ہیں جہاں اسکیمو نامی ٹرائب رہتا تھا۔ اس سٹوری کو بیس بنا کر بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلینز اترے تھے اور بستی میں موجود سب لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلینز کی موجودگی اور حملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے اسکیمو قبیلے کی گمشدگی کے بارے میں الگ الگ کہانیاں بنانا شروع کر دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں، مگر آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ آخر وہ لوگ گئے کہاں تھے۔ اسکیمو قبیلے کا معاملہ آج تک مسٹری بنا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں تاریخی افسانے کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔